ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اہل سنت و جماعت، حنفی، بریلوی، ماتریدی، سامعین محتشم و سامعات، آج ہم جس مسئلہ پر گفتگو کریں گے وہ ہے 22 رجب کے کنڈے۔ ان کی شرعی حیثیت کیا ہے، یہ کیوں شروع ہوئے اور کس نے کیے، اور اس کے پیچھے مقصد کیا تھا۔ تو سامعین محترم، ہم اہل سنت و جماعت کا یہ طریقہ ہے کہ ہم جب بھی ایصال ثواب کے حوالے سے کسی بھی بزرگ کے نام کی نیاز پکاتے ہیں یا کھانا پکاتے ہیں اور تقسیم کرتے ہیں، تو اس دن یا تو اس بزرگ کی ولادت ہوتی ہے یا وصال ہوتا ہے، یعنی اس دن کا کوئی نہ کوئی نسبت اس بزرگ کے ساتھ ہوتی ہے۔ لیکن جب ہم 22 رجب کو دیکھتے ہیں تو چونکہ کنڈوں کو سیدنا امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب کیا جاتا ہے، تو حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا نہ تو 22 رجب کو وصال ہے اور نہ ہی اس دن آپ کی ولادت ہے۔ در حقیقت 22 رجب حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی عظیم صحابی رسول کا وصال ہے، اور مذہب روافض و شیعہ کو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک آنکھ نہیں بھاتے۔ اصل میں مذہب شیعہ کے خبیث لوگوں نے اس رسم میں بد کو شروع کیا حضرت امیر معاویہ کے وصال کی خوشی کی خاطر، اور پھر اس میں ناجائز قیود بھی لگا دی کہ گھر کے اندر بیٹھ کر کھاؤ، اسے باہر نہ لے جاؤ، رات کے اندھیرے میں پکاؤ۔ تو یہ ساری چیزیں فضول ہیں جن کا شرعی اعتبار سے کوئی حیثیت ہی نہیں۔ ہم تو عرصہ دراز سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ شیعہ مذہب کی سازش ہے، لیکن کچھ نام نہاد مولوی حضرات جن کا مقصد ہی پیٹ ہے بیچاروں کا، وہ کہتے تھے جی یہ ایک ایصال ثواب کی شکل ہے، تو ایصال ثواب کو تو غیر مقلد اور دیوبندی ناجائز کہتے ہیں، لہذا تم تو ان کا طریقہ اپنا رہے ہو۔ اور بھائی ایصال ثواب کو ہم ناجائز نہیں کہتے، ہم اس کے پیچھے جو مقصد بد ہے اس کی وجہ سے اس کو ناجائز کہہ رہے ہیں۔ ایصال ثواب فی نفس ہی جائز ہے، وہ اہل بیت اطہار کے کسی بزرگ کے لیے کریں یا صحابہ کرام کے لیے کریں یا کسی ولی کامل کے لیے کریں یا کسی بھی مومن مسلمان کے لیے کریں تو وہ جائز ہے، اس پر تو کوئی کلام ہے ہی نہیں۔ مقصد ہے خاص کر 22 رجب کے کنڈوں کے حوالے سے، تو یہ میرے پاس ایک کتاب ہے حضرت مقام حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بزبان علماء اہل سنت۔ اس کتاب میں مولانا شیر جہان چشتی گولڑوی نے کئی بزرگوں کے رسالہ جات اور کتب کو اکٹھا کیا ہے حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے۔ تو اس میں ایک رسالہ ہے علامہ غلام رسول سیدی شارح مسلم کا، صفحہ نمبر 245 پر وہ یوں رقم تراز ہیں، فرماتے ہیں عام طور پر لوگ 22 رجب کو حضرت جعفر صادق رحمہ اللہ کی نیاز دلاتے ہیں اور ان کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، لیکن 22 رجب حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات نہیں، بلکہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے،
شیعہ چونکہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض اور عناد رکھتے ہیں، اس لیے اس دن ان کی وفات پر خوشی مناتے ہیں۔ وہی چیز جو ہم کہتے تھے، علامہ غلام رسول سعیدی نے اس کی وضاحت کر دی کہ 22 رجب کے کنڈوں کو چاہے نسبت حضرت امام جعفر صادق کے ساتھ دی گئی ہے، لیکن وہ بطور تقیہ دی گئی ہے، کیونکہ مذہب شیعہ میں ایک تقیہ کا لفظ بولا جاتا ہے، وہ جھوٹ بولنا عبادت سمجھتے ہیں۔ دراصل اس کے پیچھے مقصد بغض امیر معاویہ کا ہے۔ تو کھیر اور حلوہ پوری پکاتے ہیں، اور اہل سنت کے ڈر سے انہوں نے اس میں یہ التزام کیا ہوا ہے کہ جس جگہ امام جعفر کی نیاز دلائی جائے، اس کھانے کو وہیں کھایا جائے، باہر نہ نکالا جائے۔ اب شیعہ سنیوں کے ساتھ ساتھ رہنے کی وجہ سے یہ رسم سنیوں نے بھی اختیار کر لی ہے، وہ بھی اسی تاریخ کو کنڈوں میں کھانے پینے کی چیزیں رکھ کر حضرت جعفر صادق کی نیاز دلاتے ہیں، اور ایک وزیر اور لکڑ ہارے کا منظوم قصہ بھی پڑھتے ہیں جس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اب ہم پہلے یہ بیان کرتے ہیں کہ 22 رجب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی تاریخ وفات ہے۔ حافظ جمال الدین ابی الحجاج یوسف المزی المتوفہ 742 ہجری لکھتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دمشق میں جمعہ رات کے دن فوت ہوئے، جب رجب کے اختتام میں 8 دن رہتے تھے، یعنی 22 رجب 59 ہجری میں اس وقت ان کی عمر 82 سال تھی۔ اب ان کی خلافت 19 سال 3 مہینے اور 20 دن رہی۔ ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 72 سال تھی، اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی عمر 86 سال تھی۔ تہذیب الکمال۔ اور 22 رجب کا قول تاریخ طبری میں بھی ہے حضرت معاویہ کے وصال کا۔ تو حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت یا وصال کس دن ہے؟ تو اس بارے میں مشہور شیعہ مجتہد ملا باقر مجلسی ملعون وہ اپنی کتاب جلاء العیون میں لکھتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں ہے کہ وفات آن حضرت یعنی امام جعفر صادق 148 ہجری میں واقع ہوئی۔ مشہور یہ ہے کہ آپ نے ماہ شوال میں وفات فرمائی، اور بعض نے دوشنبہ 15ویں اور ماہ رجب سن مذکور لکھی ہے، اور اکثر عمر شریف 65 سال اور بعض نے 68 سال لکھی ہے۔ تو عزیزان گرامی، اب مذہب شیعہ کے مجتہد نے یہ بات واضح کر دی کہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا نہ وصال ہے 22 رجب کو، نہ آپ کی ولادت ہے۔ وصال آپ کا اکثر شیعہ نے تو شوال لکھا ہے، اور بعض نے 15 رجب لکھا ہے۔ تو اب آگے سعیدی صاحب اپنا نقطہ نظر بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں تاہم حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے ایصال ثواب کرنا ہر روز جائز، اور 22 رجب کو بھی جائز ہے، لیکن اس تاریخ میں چونکہ حضرت معاویہ کی وفات ہوئی ہے، اس لیے اس تاریخ میں ان کے لیے بھی ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ اور کنڈوں کی نیاز میں جو بے جا قیود لگائی گئی ہیں کہ اتنی مقدار میں سوجی اور اتنی مقدار میں گھی اور فاتحہ کا کھانا اسی جگہ پر بیٹھ کر کھایا جائے، باہر بالکل نہ لے جایا جائے، اور فاتحہ کے وقت لکڑ ہارے اور وزیر کا منظوم قصہ بھی پڑھا جائے، ان امور کی کوئی شرعی اصل نہیں ہے، اس لیے ان امور سے اجتناب کیا جائے۔ یہ تھا فیصلہ علامہ غلام رسول سعیدی کا، اور یہ میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے دشمنان امیر معاویہ کا علمی محاسبہ، لکھنے والے ہیں محقق الاسلام علامہ محمد علی نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، مکتبہ نوریہ حسینیہ، جامعہ رسولیہ شیرازیہ، بلال گنج، لاہور۔ آپ اسی 22 رجب کے حوالے سے تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ یہ افسانہ من گھڑت قصہ آج سے تقریباً 5 صدی پہلے کا ہے، یعنی یہ جو لکڑ ہارے وغیرہ کا قصہ سناتے ہیں، اور وہ لکڑ ہارے کی کہانی بھی، اور یہ بھی ہماری بدقسمتی ہے کہ وہ شیعہ مذہب میں ایک ہے 10 بیویوں کی کہانی پڑھنا، وہ دیکھا دیکھی ہمارے سنی بھی اسی ڈگر پر چلے ہوئے ہیں، حالانکہ وہ انتہائی جھوٹ ہے، اس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق ہی نہیں۔ اسی طرح یہ لکڑ ہارے وغیرہ کا قصہ بھی جھوٹ ہے، جس کا حقیقت سے اس کا ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ یہ 5 صدی پہلے وجود میں آیا، پہلے کسی کتاب میں اس کا نام و نشان تک موجود نہیں ہے۔
تو دوسرا کہتے ہیں واقعہ جس میں لکڑہارے کو مرکزی کردار بنا کر پیش کیا جاتا ہے وہ مدینہ منورہ کا رہنے والا بتایا جاتا ہے۔ اس افسانے میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کرامت بیان کی گئی ہے کہ جس پر عمل کرنے والے غنی بن جاتے ہیں، یعنی وہ لوگوں کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ اگر تم یہ کنڈے پکاؤ گے اور لکڑہارے وغیرہ کا قصہ سناؤ گے تو تمہیں دولت کے انبار لگ جائیں گے۔ تو چوتھا کہتے ہیں لکڑہارے کو کنڈے بھرنے کا حکم، پھر تعمیل حکم پر اس کی غربت کا خاتمہ اور بادشاہ کے انکار پر اس کی تباہی۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 17 ربیع الاول 83 ہجری ہے، بروز جمعہ مدینہ منورہ میں ہوئی، اور 15 شوال 148 ہجری کو مدینہ منورہ ہی میں آپ کا وصال ہوا ہے۔ امام جعفر صادق نے مدینہ منورہ ہی میں وصال فرمایا، یہیں پیدا بھی ہوئے تھے، گویا آپ کی ساری زندگی مدینہ منورہ میں ہی بسر ہوئی۔ قارئین، جب ہم کنڈے بھرنے والی افسانوی بات کے تانے بانے کو دیکھتے ہیں تو اس کے گھڑنے والوں کی حقیقت کھل کر سامنے آ جاتی ہے۔ لکڑہارے کے ساتھ امام جعفر صادق کی کرامت کا ظہور مدینہ منورہ میں ہوا اور وزیر کی بیوی نے تسلیم نہ کیا تو سخت مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، یہاں تک کہ وزارت سے وزیر کو معزول کر دیا۔ پھر ان کا کچھ وقت انتہائی ذلت سے گزرا، جب انہوں نے سچے دل سے توبہ کی اور کنڈے بھرے تو بادشاہ نے وزیر کو بحال کر دیا، اس کا مرتبہ و مقام بھی بڑھا دیا۔ لہٰذا اس سے معلوم ہوا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مدینہ منورہ پر کسی بادشاہ کی حکومت تھی، حالانکہ یہ تاریخی حقیقت ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دور اقدس سے آج تک وہاں کسی کی بادشاہت نہیں ہوئی۔ ہاں سعودی خاندان میں ملوکیت تھی، وہ بھی آج کل بعضوں میں خویش خادم الحرمین بنے ہوئے ہیں۔ ان سے قبل خلافت تھی، تو جب بادشاہت تھی ہی نہیں تو پھر لکڑہارے کو بادشاہت مل جانا، وقت کے بادشاہ کی بادشاہت ختم ہونا کیا فرضی قصہ نہیں بنتا؟ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی صاحب کرامت تھے، لیکن ان کی کرامت کا تعلق من گھڑت قصے سے جوڑنا یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پھر اس پر مزید حیرت یہ کہ اتنا اہم قصہ آج سے صرف پون صدی قبل وجود نہیں رکھتا۔ اس طویل عرصے میں امام جعفر صادق کی طرف منسوب واقعہ کن کن ذرائع اور کن وسائط سے ہم تک پہنچا، ان کا کسی کتاب میں کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ واقعہ مذکورہ کی ان کڑیوں کو ملائیں تو صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کسی شاطر نے اسے گھڑا ہے اور چلاکی سے اس کو امام موصوف کی کرامت کے ساتھ نتھی کر کے قبولیت دلوائی۔ اس سلسلہ میں قارئین کرام کی دلچسپی اور حقیقت شناسی کی خاطر میں ایک واقعہ لکھتا ہوں۔ اب امام مولانا محمد علی نقشبندی اپنا ایک واقعہ لکھ رہے ہیں، اسی حوالے سے کہتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ ہمارے دارالعلوم یعنی ہمارے مدرسے میں ایک دفعہ ایک اجنبی چہرہ مجھے ملنے آیا۔ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو بتایا کہ مجھے غلام حسین نجفی کہتے ہیں۔ یہ شیعوں کا بہت بڑا وڈیرا گزرا ہے، غلام حسین نجفی، جامعہ المنتظر شیعوں کا مدرسہ ہے لاہور میں۔ یہ خبیث اس کا محتمم تھا، اس کا بڑا تھا، اور یہ اتنا بڑا گندی ذہنیت کا مالک ہے کہ اس خبیث کی ایک کتاب ہے بغاوت بنو امیہ، اس میں یہ کتا بکواس کرتے ہوئے ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ سلام اللہ تعالیٰ علیہا کو نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر نباشد کہتا ہے۔ وہ ایک بندریہ تھی، یعنی جس کتے کی زبان اتنی بے لگام ہو کہ وہ ازواج مطہرات پر بھی کھول دے۔ یہ غلام حسین نجفی وہ ہے جو مولانا محمد علی نقشبندی سے ملنے آیا۔ میں نے صرف بیچ میں رک کر اس نجفی کا تعارف آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ یہ شیعوں کا بہت بڑا خبیث آدمی ہے۔ تو بہرحال مولانا صاحب فرماتے ہیں کہ میں نے ان کا تعارف پوچھا تو بتایا کہ مجھے غلام حسین نجفی کہتے ہیں۔ یہ صاحب مذہب شیعہ کے بہت بڑے لکھاری ہیں، اور ان سطور کے لکھتے وقت یعنی وہ فرما رہے ہیں مولانا صاحب کہ یہ جو واقعہ میں لکھ رہا ہوں ابھی تک وہ زندہ ہے، اب تو وہ مر گیا ہے، لیکن جب مولانا صاحب نے یہ بات لکھی اس وقت وہ زندہ تھا۔ کہتے ہیں میں نے تعارف ہو جانے کے بعد پوچھا اگر آپ برا نہ منائیں
تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بر صغیر میں امام جعفر کے کنڈے بھرنے پھر انہیں اندر کمرے میں ہی بیٹھ کر کھانے کی پابندی کی کیا حقیقت ہے؟ نجفی مذکور نے کہا یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، آپ کو اس پر کیا اعتراض ہے؟ میں نے کہا ایصال ثواب درست ہے، لیکن ان کنڈوں کی نسبت امام جعفر کی طرف کرنے میں کیا حکمت ہے؟ حالانکہ 12 ائمہ ہیں تمہارے نزدیک، امام زین العابدین، امام حسین، امام حسن علی المرتضیٰ کو بھی ایصال ثواب کرنا تو درست ہے، لیکن ان کنڈوں کی نسبت ان حضرات کی طرف کرنے کی بجائے بالخصوص امام جعفر صادق کی طرف کی جاتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ ہم اہل سنت دیکھیں کہ ایصال ثواب کے لیے جس بزرگ کی طرف نسبت کر کے کچھ کھانا پلانا کرتے ہیں، اس دن یا ان کا تو وصال شریف ہوتا ہے یا ان کی ولادت، تو ان دونوں تعلقات میں سے کسی ایک کا بھی تعلق 22 رجب کا امام جعفر صادق کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کی پھر کیا وجہ ہے؟ تو میری ان باتوں وہ کہنے لگا کسی ایک کا بھی اس کے باوجود نہیں، تو آپ فرماتے ہیں میرا خدا شاہد ہے کہ میری ان باتوں کا غلام حسین نجفی سے کوئی جواب نہ آیا، اور کہنے لگا یہ ایک رسم ہے جسے تعویذ گنڈے کرنے والوں نے چلایا ہے۔ تو میں نے اس پر تنقید کے انداز میں کہا تو پھر معلوم ہوا کہ تم شیعوں کا سارا مذہب ہی تعویذ گنڈا والوں کی ایجاد ہے، جس کا حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اب یہاں پر چلتے چلتے مولانا صاحب ایک واقعہ لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اصل حقیقت یہ ہے کہ امام جعفر صادق کا اور نیت تمہاری یہ کہ کنڈ خوشی ہے معاویہ کے مرنے کی، یعنی نام تم نے حضرت امام جعفر صادق کا دیا ہے، دراصل اندر تمہارے یہ غلیظ مقصد ہے کہ 22 رجب کو چونکہ حضرت امیر معاویہ کا وصال ہے اس کی خوشی تم کرتے ہو۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ میری نظر میں ایک واقعہ گزرا ہے، لکھنؤ انڈیا کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر لکھنؤ کے شیعوں نے ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال 22 رجب کو خوشی کے طور پر منانے کا پروگرام بنایا، پھر اس دن انہوں نے جی بھر کر امیر معاویہ کو برا بھلا کہا، جس سے اہل سنت کو غیظ و غضب آیا اور دونوں میں لڑائی تک نوبت پہنچی، اس میں شیعوں کو کافی سخت جانی اور مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد انہوں نے پروگرام یہ بنایا کہ اسے خفیہ طریقے سے شروع کیا جائے، امیر معاویہ کے نام کی بجائے امام جعفر کے کنڈے کے نام سے اسے مشورت دی جائے تاکہ سنیوں سے محاذ آرائی بھی ختم ہو جائے اور اس نسبت کی وجہ سے وہ بھی اس میں شریک ہو جائیں، کیونکہ امام جعفر کے ساتھ اہل سنت کو بھی عقیدت و محبت ہے، لہٰذا انہوں نے اس کو رواج دینے کی خاطر من گھڑت واقعات کا سہارا لیا۔ اب عزیزان گرامی، ساری بحث کرنے کے بعد مولانا محمد علی نقشبندی اب ان مولویوں کو مخاطب کر رہے ہیں، فرما رہے ہیں کہ اس چال میں آنے والے اہل سنت افراد اس کی تہ تک نہ پہنچ سکے اور وہ اس ایصال ثواب کا ایک طریقہ سمجھ کر اپنا بیٹھے، لیکن حیرت ایسے علماء پر ہے جو حقیقت حال سے باخبر ہوتے ہوئے پھر یہ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ایک ایصال ثواب کا طریقہ ہے، اس حد تک اس کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ ایصال ثواب کی مخالفت دیوبندی یا غیر مقلد کرتے ہیں، ہم اہل سنت ایصال ثواب کے قائل ہیں، لہذا کنڈے بھرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ گویا یہ علماء غلام حسین نجفی شیعی والے ہی الفاظ کہتے ہیں۔ ان علماء کو یہ دیکھنا چاہیے کہ شیعوں نے یہ طریقہ ایصال ثواب کے لیے نہیں بلکہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال کی خوشی میں ایجاد کیا۔ ایک صحابی رسول کی توہین اور ان سے برات کی خاطر اس کو وضع کیا گیا، ان کا مقصد صرف حضرت امیر معاویہ کے خلاف دل کی بھڑاس نکالنا ہے، لہٰذا یہ کیوں کر جائز ہو سکتا ہے؟ حالانکہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی مجدد میعت حاضرہ شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت والرضوان نے اپنی کتاب احکام شریعہ میں واضح لکھا کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھونکنے والا جہنمی کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اب جو حضرت امیر معاویہ کو بھونکے گا وہ جہنمی کتوں میں سے کتا ہے، وہ چاہے کسی دربار کا گدی نشین ہو، چاہے کوئی عالم اپنے آپ کو کہنے والا ہو، چاہے کوئی سیاستدان ہو، جتنے بھی دنیا کے منصب و مرتبے پر بیٹھا ہو، وہ کتے سے بھی بدتر ہے جو حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف بکواس کرے۔ تو میں یہاں پر رک کر یہ ایک حدیث پاک بھی آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دیتا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے اور سنن ترمذی شریف میں بھی ہے۔ ان ابن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔
حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو تم کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ اب اس کی تشریح کرتے ہوئے اشیاۃ اللمعات میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں قولہ لعنت اللہ علی شرکم ای لعنت اللہ علی بنائی علی شرکم وہو احتیاط اللعن علی فعلہ دون ذاتہ ورعایۃ للانصاف وان کان فی الحقیقت راجعا الی الفاعل فافہم۔ آپ فرماتے ہیں یعنی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو گالیاں دینا ان کا شر ہے، وہ شر ہی ان پر لعنت بھیجنے کا سبب ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ لعنت میں احتیاط یہ ہے کہ لعنت فعل پر بھیجی جائے نہ کہ کسی کی ذات پر، یہ صرف انصاف کا تقاضا تھا ورنہ حقیقت میں لعنت فاعل ہی کی طرف جاتی ہے۔ تو عزیزان گرامی، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کسی بھی صحابی کے بارے میں ادنا سا بغض رکھنا یا ان کے خلاف بک بک کرنا، اس پر خود امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان رحمت للعالمین سے لعنت فرمائی ہے۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت صحابی رسول کا بغض بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لعنت کا مستحق بنا دیتا ہے، اور جس پر رحمت کائنات لعنت فرما دیں رحمت اس کے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ تو عزیزان گرامی، 22 رجب کے کنڈے یہ دراصل شیعوں اور روافظ کی شرارت ہے۔ بعض ہمارے علماء نے صرف اس کے ایصال ثواب ہونے کی وجہ سے اس کو جائز قرار دے دیا، وہ اس مقصد تک نہ پہنچ سکے یا ان کو کسی نے بتایا نہ یا ان کے علم میں نہ آیا، کیونکہ علماء سے اس طرح کی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں۔ تو اس بارے میں اگر کسی عالم دین نے اس کو جائز بھی کہا ہے تو اس نے اس مقصد کے لیے نہیں کہا کہ حضرت امیر معاویہ کی خوشی کرنے میں یہ جائز ہے، نہ، وہ انہوں نے اگر جائز کہا ہے تو محض ایصال ثواب کی نیت کی وجہ سے کہا ہے، لیکن شیعوں کی نیت اس کے برعکس ہے۔ لہٰذا اگر کوئی 22 رجب کو نیاز پکا کر تقسیم کرنا چاہتا ہے تو وہ بلا شک و شبہ کرے، لیکن سر عام پکائے، سر عام تقسیم کرے، اور اس دن خصوصاً حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر امام جعفر صادق، پھر دیگر اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام کو ایصال ثواب کرے۔ تو ایس نیت سے ایس عمل میں کوئی قباحت نہیں ہے، یہ جائز ہے، بلا شک و شبہ جائز ہے، لیکن جس نیت سے اور جس مقصد سے اور جن قیود کے ساتھ مذہب روافظ کے لوگ کرتے ہیں اس میں اہل سنت کو شامل ہونا، کھانا، ان کے گھر جا کر اس کو کھانا سخت حرام، اشد حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔